السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، 15واں باب ہم نے پڑھا اور اس کا معنی سمجھا ہے کہ اعمال کی حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اعمال کی حفاظت کہ اس باب میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث نمبر 153 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، کہ اللہ کا رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کا عنوان ہوگا، ہمیشگی کے ساتھ کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہیں۔ ہمیشگی کے ساتھ یعنی مسلسل جو پابندی کے ساتھ نیکیاں کی جائیں، چاہے تعداد میں کم کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ محبوب کیوں ہیں، یہ اس حدیث کا جو ہے معنی ہوتا ہے اور اس کا جو ہے یہ موضوع بنتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جس کے کرنے والے کی عادت ہو کہ ہمیشہ اسے انجام دے، جس کا کرنے والا ہمیشہ اسے انجام دے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے اور اس سے پہلے باب میں حدیث گزر چکی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے، زیادہ عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھی کیا جائے۔ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے زیادہ سے بہتر ہے جو کبھی کبھی کیا جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ پروگرام کرتے ہیں، مہینے میں 4 پروگرام ہو رہے ہیں، 5 پروگرام ہو رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو تھکا دیا، اس کے بعد بند ہو گیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی اس سے اچھا جو ہے مہینے میں 5-6 پروگرام کرنے سے اچھا جو ہے مہینے میں 1 ہی 2 ہی کرو، لیکن اس کو مسلسل جاری رکھو، اس کی جو ہے ترتیب ہو، اس کے اندر جو باتوں کو منظم انداز سے پیش کیا جائے، موضوع کا لحاظ کیا جائے، سامعین کا بھی خیال کیا جائے، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ورنہ 2-4 مہینے آدمی بہت جوش میں رہتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا عمل جس کے اندر ہمیشگی ہو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ محبوب عمل ہمیشہ کیا جانے والا کیوں ہے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو زیادہ پسند کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی جو ہے وجہ بیان کی کہ وہ بندے کی صدق نیت، اخلاص اور اسی طرح سے اس کے عمل سے محبت کی دلیل ہے۔ جو عمل کرتا ہے بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا ہے، ورنہ دکھانے والے 2-4 دن آتے ہیں اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ جن کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیکی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ نہیں کر پاتے۔ کچھ دن چلیں گے، اس کے بعد جب دیکھیں گے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، بہت کم لوگ آ رہے ہیں، زیادہ لوگ جو نیکی نہیں کر رہے، پھر وہ راستہ تلاش کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بندے کی نیت، صدق نیت اور اخلاص، اور اسی طرح سے اس کے بندے کی نزدیک اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے وہ بندہ اس کو مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، وہ نیکی کو برابر کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات جو بیان کی ہے، اس میں ایک بات اور ذکر کی امام نووی رحمہ اللہ نے کہ جو عمل ہمیشہ کیا جائے وہ زیادہ عمل سے بہتر ہے جو ناپائیدار ہو۔ زیادہ عمل ہے لیکن پائیداری اس میں نہیں ہے، بہت زیادہ آدمی کرتا نہیں ہے، کچھ دن بہت زیادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ ناپائیدار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوام عمل دل کے زندہ ہونے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی علامت ہے۔ کوئی آدمی ہے مسلسل آتا ہے مسجد میں، چاہے وہ 2 ہی پیج قرآن پڑھتا ہے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، فرائض کے علاوہ مسلسل آ رہا ہے، ہمیشہ آ رہا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے جو ایک دن آ کر کے جو ہے کئی جو ہے 100 رکعتیں پڑھ کر کے بھاگ گیا، اس کے بعد مہینوں تک نظر نہیں آیا۔ تو وہ بہتر ہے نا جو مسلسل آتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی تھوڑا کرتا ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے۔ اور کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، یہ انسان کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کا دل زندہ ہے، اس کے دل کے اندر طاقت ہے، ایمان کی قوت موجود ہے، اس لیے وہ مسلسل وہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ طاقت و قوت رکھی ہے اور دین سے محبت رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوام عمل محبوب ہونے کی وجہ یہ کہ بندے کی صدق نیت، اخلاص اور ثبات قدمی کی علامت ہے۔ ناپائیدار عمل اکثر وقتی یا جوش یا ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے۔ ناپائیدار عمل جو بہت زیادہ کیا جائے لیکن چھوڑ دیا جائے، کہتے ہیں یہ عمل جو ہوتا ہے
وہ وقتی جوش میں آدمی کرتا ہے یا ریاکاری کی وجہ سے وہ کرتا دکھانے کے لیے، اس کے بعد جب اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا، پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے بیان کی۔ ابن مطلع مولا فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو بندے کی طاقت کے مطابق ہو اور اس پر مداومت اختیار کرے، کیونکہ اس میں سے بات اخلاص اور تواضع پائی جاتی ہے۔ تواضع یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں عاجزی ہے، اس کے ہاں تواضع ہے، وہ دکھاوا نہیں کرتا، اللہ کے لیے وہ عمل کرتا ہے، جو کر رہا ہے کر رہا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایک عظیم قاعدہ ہے، یہ حدیث ایک عظیم قاعدہ کہ جو نیکی کرو مسلسل کرتے رہو، اللہ کی رضا کے لیے مسلسل کرتے رہو، جتنی تعداد میں کر سکو کرو، تعداد کا زیادہ ہونا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ مسلسل کرنا یہ اہم ہے۔ تو بیان کرتے ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ حدیث ایک عظیم قاعدہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو بندہ ہمیشہ کرتا رہے، چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا عمل دل کی زندگی اور ایمان کی حرارت کی علامت ہے۔ اکثر محدثین نے یہی بات کی، دل کی زندگی یعنی ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک جو ہے ریمارک کیا ہے اور ایک نقد کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت میں بہت جوش سے کام لیتے ہیں، کچھ دنوں تک عبادت میں خوب جوش سے کام لیتے ہیں، چند دن بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، پھر تھک کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ کچھ دن جوش دکھاؤ اس کے بعد چھوڑ دو۔ کہتے ہیں مومن کو چاہیے کہ عبادت میں اعتدال اور تسلسل اختیار کرے۔ تو اس حدیث سے چند باتیں معلوم۔ پہلی چیز یہ کہ جو آدمی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہ کے نزدیک یہ بہت محبوب عادت ہے اور محبوب طریقہ ہے۔ دوسری بات، عبادت کو وقت اور توانائی کے لحاظ سے اختیار کرنا بہتر ہے۔ آدمی کے پاس جتنا ٹائم ہو، جتنا وقت ہو، جتنی طاقت ہو، اس حساب سے اتنا بوجھ رکھے، یعنی عبادت کا وہ جو ہے ذمہ داری اپنے اوپر لے، تاکہ اس کو مسلسل وہ کرتا رہے، طاقت سے زیادہ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ لے۔ اسی طرح سے کثرت سے زیادہ دوام افضل ہے۔ ریا، سستی اور تھکن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی معمولی عمل کرے، کم عمل کرے، ہلکا عمل کرے لیکن مستقل کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت بھی ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اس کو مسلسل کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ جیسے سنن رواتب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ جو 12 رکعت پڑھتے تھے ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی چھوٹ جاتی تو اس کو مکمل کرتے۔ تو یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے پہ عمل کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، جب کوئی نیکی آپ نے کی ہے تو اس کو مسلسل کیا ہے، اس کو مسلسل، اس کو چھوڑا نہیں ہے، فرض سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ تو ایسے ہم بھی اگر کوئی نیکی، نفلی نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کو مسلسل کرنا چاہیے، اس کی نیت فرض کی نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو کہ ہم نے یہ نیکی شروع کی ہے تو ہم اس کو کریں گے۔ ہم یہ صدقہ دینا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ صدقہ دیں گے، مہینے میں اتنے روزے ہم رکھتے ہیں، 3 روزے، 2 روزے، 1، جتنا بھی اللہ نے مقدر کیا اتنا ہم ہمیشہ رکھیں گے۔ یا ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، تعلیم حاصل کرتے تو روزانہ تھوڑی تھوڑی تعلیم حاصل کریں گے، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشگی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا جو اعمال کریں اسے ہمیشہ برتنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اخلاص کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو تمام نیکیوں کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔